جو شہید ہو رہا ہے اس سے ہمدردی میں جتا رہے ہیں۔ آج اللہ کی قسم کیا کہہ رہا ہے، جب لوگ بڑے بڑے والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب ان کو چھوڑ کر وہ صرف ان کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے میدان میں آ کر اپنا حسین سے جنگ کیا تھا، اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی کی حدیث متواترہ ہے، بار بار آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حسین سے جنگ کیا اس نے مجھ سے جنگ کیا، جس نے حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے حسین کی نفرت میں ان کے بغض میں جو مر گیا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کافر مرا، جو ان کی محبت میں مرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید مرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی، اور یہی وجہ رہی آپ کو بتا دوں، ام سلمہ نے مروان کو بلایا تھا، بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے تو اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ مروان امیر شام کا گورنر تھا، مسجد نبوی کے منبر پر افسوس سے درد ہے اس لیے میں نے بولا ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ افسوس اس لیے ہے کہ جن کی فضیلت بے شمار بھائی ہے کہ بدر والوں کے، احد والوں کے، خیبر والوں کے، خندق والوں کے، قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون کا ذکر ہو رہا ہے، نہ اولون کا ذکر ہو رہا ہے، نہ مہاجرین کا ہو رہا ہے، نہ انصار کا۔ کیا ضروری ہے وہی تک ڈھونڈ لو اور کوئی ٹاپک آپ کے پاس ہے ہی نہیں؟ اس لیے کہنا پڑ جاتا کہ جب بڑے بڑے ہیں تو ان کی بات کرو یار، پھر ان کی تاریخ ان کی بات کرو یار۔ تمہارا ذہن تو کہیں جانا ہی نہیں چاہیے، انہیں کی محبت میں رہنا چاہیے۔ پھر ان کی محبت اللہ نے مانگا بھی ہے، ان کی محبت تو نہیں مانگی ہے نا جن کے ذکر کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گمراہ بھی نہیں ہوگے، قرآن کے ساتھ تھامے رہو۔ اب آگے سنیں کیا کہا علامہ اقبال نے، عشق قاتل سے مظلوم سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے مظلوم سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا۔ میدان محشر میں تو کس کے ساتھ رہے گا، قاتل کے ساتھ رہے گا یا مظلوم کے ساتھ رہے گا؟ کہ عشق قاتل سے مظلوم سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں کی طرح کریہ بزرگ والے بچوں، خواتینوں، اللہ تعالیٰ کارنام میں ایک دفعہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اس وجہ سے کہلوائی گئی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ جن کی ذکر کی محفل آپ نے سجائی ہو، سجانے کے لیے بھی قسمت والا بننا ضروری ہے۔ سب لوگوں کے بس میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ امام علی مقام کے ذکر کی محفل سجا سکیں، اس لیے الحمدللہ کہلوایا ہے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور یہ لنگر کا انتظام بھی کیا اور یہ محفل کا بھی انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے کہ اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بات کرتا ہوں اعلیٰ حضرت شاہ محمد نعیم عطار کی لکھی ہوئی نعت سے۔ کون حضرت شاہ نعیم عطار؟ وہ حضرت شاہ نعیم عطار کی جو اپنے بارے میں کہتے ہیں میں ہوں کون اور میں رہتا کہاں ہوں، میں ہوں کون اور میں رہتا کہاں ہوں، کہیں میں نہا ہوں کہیں میں آیا ہوں، ہند ہے میرا گھر عرب بھی ہے مسکن، کبھی میں یہاں ہوں کبھی میں وہاں ہوں، کبھی میں یہاں ہوں کبھی میں وہاں ہوں، جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، خدا تو نہیں ہوں خدا کی زبان، خدا تو نہیں ہوں خدا کی زبان ہوں۔ پھر کہتے ہیں روزے ازل سے مست آج تک میں مست میں الست، اس میں قرآن کے ایک الفاظ میں اللہ فرماتا ہے الست بے ربکم، سب نے کہا قالوا بلا، اللہ نے پوچھا تمام
پوچھتے کہ تمہارا مالک رب کون ہے؟ سب نے کہا اے اللہ تو ہے۔ اس آواز کو حضرت شاہ نہیں بتا یاد رکھیں تو اس صدا کو کہتے روزے ازل سے مست آج تک میں مست میں الست ہوں۔ مطلب کوئی دنیاوی لحاظ سے آپ کوئی نوحہ سن لیں، آپ کوئی نعت سن لیں تو آپ کی زبان پر آنے لگتی ہے نا، اس کی اتنی اچھی شدت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ رو دیتے ہیں سن کر، کچھ اس کے دھن کو بار بار سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو جو بندے کے روح نے سنا ہو کتنا عظیم ہو، سوچنے والی بات ہے یار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الست بربکم، یہ صدا دی ہے، ہم نے بھی سنا ہے، بس پردے پڑے ہیں اس چیز کے، اس غفلت کے، لیکن حضرت کہتے نہیں وہ پردے ہم سے اڑ گئے ہیں۔ روزے ازل سے مست آج تک میں مست میں الست ہوں، یعنی اس آواز کو سن کر کے کھو گیا۔ کہتے ہیں سب خدا پرست میں خود پرست۔ اس آیت پر کس حدیث پر؟ حدیث کون سی؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس بات پر حضرت کہتے ہیں سب خدا پرست میں خود پرست ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اپنی آنکھیں دیکھ کر کے اس کی بینائی کو دیکھ کر کے تارے نظر آ رہے ہیں، بنانے والے ذات اللہ کی ہے، تو اب کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ سبحان اللہ۔ صورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، چہرے بنائے، حسین صورتیں بنائی، کتنی حسین، اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے، کوئی اور نہیں، خلق کرنے والا اللہ یاد آئے گا۔ الست بربکم کی صدا یاد آئے گی۔ پھر آگے کہتے ہیں جامع انسان ہوں کبھی ہوں میں ملک، جامع انسان ہوں کبھی ہوں میں ملک، مثل فلک سا بلند مثل زمین سا پست، مثل فلک سا بلند مثل زمین سا پست ہوں۔ آپ نے جس خانقاہ کا دامن تھاما ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے بھائی، بڑے فخر کے ساتھ کہا کرے کہ ہم نعیمی ہیں، کہیے ہم نعیمی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم نعیمی ہیں، کہیے ہم حسینی، ہم نعیمی، ہم حسینی ہیں، کھل کے کہا کرا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں جامع انسان ہوں کبھی ہوں میں ملک، مثل فلک سا بلند مثل زمین سا پست ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حسینیت، یا حسین یا حسین، نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت، نعرہ حسن یا حسن یا حسن، نعرہ حسن۔ یہ کہاں کرے بھائی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، دروشی پڑھتے رہے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ایک بار اور پڑھیں، کہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ مست ہے جام میں عشق کے پینے والے، مست ہے جام میں عشق کے پینے والے، ہاں ادھر بھی ہے میرے سرکار مدینے والے، ہاں ادھر بھی ہے میرے سرکار مدینے والے۔ حضرت فرماتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں دوزخ میں مدینے والے، چل نہیں سکتے ہیں دوزخ میں مدینے والے، جس طرح سے ہیں بچے سارے، جس طرح سے ہیں بچے نوح کے سفینے والے، جس طرح سے ہیں بچے نوح کے سفینے والے۔ اور فرماتے روز جاتا ہوں جو محبوب خدا کے در پر، کوئی بغیر گائے لکھ نہیں سکتا، روز جاتا
پر مدنی سب کہتے ہیں مجھ کو مدینے والے، مدنی سب مجھے کہتے ہیں مدینے والے، ساقی کوثر، ساقی کوثر کی گھٹا یہاں چھائی ہے، ساقی کوثر کی گھٹا یہاں چھائی ہے، آج جمع ہے سب میخانے میں پینے والے، آج جمع ہے سبھی میخانے میں پینے والے، مست ہے جام میں عشق کے پینے والے۔ دوسری پڑھنی پڑے مودت حسین، جس مودت کو دیکھتے ہیں آپ نے سامنے کیا ہم سے قبل، وہی مودت بتاتے ہیں حضرت، کہتے ہیں واجب ہے ہر بشر پر مودت حسین کی، بلکہ ہے فرض عین محبت حسین، بلکہ ہے فرض عین محبت حسین کی، اور کہتے ہیں طفلی میں ہے رکاب ہے جوش رسول پاک۔ جب ہمارے امام چھوٹے تھے، مولا چھوٹے تھے، امام حسن مولا حسین مولا حسن، تو ہمارے نبی نے ایک سواری میں جب لوگ جا رہے ہیں تو ان کو لے کر کے نواسے رسول نے کہا کہ نانا جان سب تو اپنی سواری سے جا رہے ہیں، کوئی اونٹ سے جا رہا ہے، کوئی گھوڑے سے جا رہا ہے، تو نبی پاک کہتے ہیں اے نواسو تمہیں کس چیز سے جانا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نانا جان ہمیں آپ کے کندھے پر جانا ہے۔ اب بتائیں آپ جس سے نبی اتنی محبت کریں وہ ہے حسن و حسین، کیا کہا؟ یہ کہا یہ حسن و حسین انہیں پہچان دو، یہ کون ہے؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے جگر کے ٹکڑا فاطمہ کے چین، کون ہے حسن و حسین؟ میرے لخت جگر کے سکون ہے، میرے سکون ہے۔ وہ کہتے ہیں اے فاطمہ مجھے ان بچوں کا رونا پسند نہیں، انہیں رونے مت دیا کر، کوئی اور نہیں، ساری دنیا جن کی وجہ سے بڑی وہ فرما رہے ہیں یہ حسن و حسین ہیں، اپنے کندھے پہ بٹھا لا، بٹھانے کے بعد پھر کہنے لگے امام حسن حسین کہ نانا جان سب تو رکاب پکڑے ہوئے ہیں گھوڑے کی، ہمارے پاس تو رکاب نہیں ہے۔ نبی پاک اپنے سلط مبارک کو دیتے ہیں، کہتے ہیں حسین منی انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کوئی اپنے نانا جان نے اپنے بال مبارک کو منہ مبارک کو پکڑا ہے، زلف مبارک کو پکڑایا ہے، وہ کہا ہے اس کو تم رکاب کی طرح پکڑ لو حسین، کیونکہ دین کی بقا تمہیں سے ہونے والی ہے، اے حسن تمہاری قربانی سے ہونے والی ہے۔ اسی بات پر تو کہا ہمارے ہندوستان کے بادشاہ نے شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، بھی بنا اسد حسین، سرکار نجات دست در دست یزید، ہم کے بدائے لا الہ اسد حسین۔